ناظرین، ارطغرل غازی مسلم دنیا کا مشہور ترین ڈرامہ، جس نے بھی یہ ڈرامہ دیکھا ہوگا اس کے ذہن میں کچھ سوالات ضرور جنم لیتے ہوں گے، جیسا کہ سفید داڑھیوں والے، یہ راستہ کہاں جاتا ہے، سرخ سیب، کنز المیاں اور اس جیسے کئی الفاظ اس ڈرامہ میں استعمال کیے گئے ہیں۔ غازی ارطغرل جس نے بھی دیکھا ہو وہاں کئی بار ایک لفظ بولا جاتا ہے، سفید داڑھیوں والے۔ غازی ارطغرل میں سفید داڑھی والوں کے بارے میں سلمان شاہ، ارطغرل غازی اور ارطغ بے کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ ارطغرل کا قریبی جانباز ساتھی ترگت الب بھی اس سے بے خبر ہوتا ہے۔ یہ سفید داڑھی والے کون تھے اور ان کا کام کیا تھا؟ یہ ترکوں کی ایک خفیہ طاقتور تنظیم تھی جس کا بانی اوز خان تھا۔ یہ تنظیم بظاہر گوشہ نشین تھی، لیکن ان کی نگاہیں ترکوں اور مسلم دنیا پر تھیں۔ اس تنظیم نے ہی ارطغرل غازی کو سوغوت بھیجا اور سلجوقی سلطنت کو بچانے کے لیے اسے باطینی سرحد کے قریب رہنے پر مجبور کیا۔ یہ ایک طرح کی ترکوں کی انٹیلیجنسی تھی۔ ان کا مقصد ترکوں کو مضبوط کر کے مسلم دنیا کو اس کے کمان میں لانا تھا۔ 3 ہلالی سرخ پرچم ان کا نشان تھا۔ سلطان محمد فتح نے 1463 میں جو قلعہ تعمیر کیا وہ بھی سفید داڑھی والوں کے نشان جیسا ہی تھا۔ سفید داڑھی والے عملی سیاسی میدان سے دور ہوتے تھے، لیکن ان کا کام ترکوں کو خفیہ معلومات فراہم کرنا تھا۔ آج بھی ترکی کے صدر کے صدارتی محل میں جو 16 گارڈ عثمانی لباس پہنے ہوئے سیڑھیوں پر موجود ہیں، وہ ان سفید داڑھی والوں کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ سفید داڑھی اصل میں یہ ترکوں کی انٹیلیجنسی تھی۔ ان کا بنیادی مقصد ترکوں کو مضبوط کر کے مسلم دنیا کو اس کے کمان میں لانا تھا۔ ہم اسے یقینی طور پر دنیا کی پہلی خفیہ تنظیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس تنظیم کا قیام دیدے کرکت سے شروع ہوتا ہے۔ دیدے کرکت ترکوں میں ایک ذہین اور فلطین شخص تھا اور ترکوں کے جرگے اپنی ذہانت کی بدولت حل کرتا تھا، جس کی بدولت اس کا نام اکساکل مطلب سفید داڑھی یا پھر معزز بزرگ رکھا گیا۔ دیدے کرکت ایک حقیقی شخص تھا۔ 15ویں صدی کے مشہور مجدد رشید الدین ہمدانی کا کہنا ہے کہ یہ دیدے کرکت 295 سال تک زندہ رہا۔ اس ٹائم اوز کا جو بادشاہ تھا سن عین الیویکے نے دیدے کرکت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفیر بنا کر بھیجا، اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترکوں کو قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی خوشخبری ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یقیناً قسطنطنیہ کو ایک بہترین رہنما اور ایک بہترین فوج کے ذریعے فتح کرو گے، اور پھر دیدے کرکت نے یہ خوشخبری اوز حکمران کو بتائی۔ اس کے بعد ترکوں نے اس پیشین گوئی کو اپنا فرض اور روایات بنایا۔ ترکوں کی عظیم سلجوق سلطنت کے قیام میں اس سفید داڑھی والوں کا بڑا ہاتھ ہے، اور یہ سلطان علاء الدین کیوکاباد کے بھی جاسوس کے فرائض سرانجام دے چکے ہیں۔ انہی کے کہنے پر ارطغرل غازی نے سلجوق سلطنت کو مضبوط بنانے کے لیے باطینی سرحد پر ہجرت کی۔ ارطغرل غازی کے والد سلمان شاہ، خود ارطغرل اور اس کے بیٹے غازی عثمان سب اس تنظیم کے ممبر رہ چکے ہیں، جو کہ بعد میں غازی عثمان جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اس میں بھی ان سفید داڑھیوں والوں کا بڑا ہاتھ تھا۔